صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی جناب، اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ جی ہمارے غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ 1 to 1 کوسچنز کا سلسلہ مجھ سے شروع کریں گے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج کی محفل میلاد میں ماشاءاللہ آپ نے سنی شیعہ اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا ہے، الحمدللہ۔ گرین امامہ اور کالے کپڑے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں جی، خاص وجہ ہے جو اسی لیے تو کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں۔ تو ہم نے الحمدللہ سنی اور شیعہ یعنی اتحاد کا پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ گرین پگڑی اس لیے باندھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سٹارٹ ہی میں نے جب دعوت اسلامی والوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ گرین پگڑی سے ہمارے کاپی رائٹس ختم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام کلرز کی آپ پگڑیاں باندھ سکتے ہیں، جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نشانی نہ بنائے ایک فرقے کی، ایک جماعت کی۔ تو اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ الیاس قادری صاحب کی اناؤنسمنٹ کا کلپ جتنے لوگوں نے دیکھا ہے نا یوٹیوب پہ، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا کلپ دیکھا گیا، آلموسٹ 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے۔ دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ گرین پگڑی بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو پھر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جی آپ دعویٰ تو کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی باندھ کے بھی بتائیں، یعنی لاہور دا کرایہ بھی دیو نا، صرف راہ نہ دسو۔ تو میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ باندھیں گے، خصوصاً ہمارے جو معظم بھائی ہیں جیلم کے، وہ آج کل سعودیہ میں، تو انہوں نے بڑی دفعہ مجھے ایمفیسائز کیا پرسنلی کہ جی گرین پگڑی پہ علی بھائی ایک لیکچر ہونا چاہیے باندھ کے۔ تو الحمدللہ آج ان کی بھی خواہش پوری ہوگی اور بھائیوں کی بھی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کوئی کسی فرقے کو پریزنٹ تو نہیں کرنا، چونکہ کاپی رائٹس اب ختم ہو گئے ہیں، اب یہ ایک فرقے اور جماعت کی نشانی نہیں رہا، اس لیے ہمیں بھی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ ویسے میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں 1990 سے لے کر 1990 سے 2000 تک میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی 5 سال میرے 1995 سے 2000 تک، جب میں میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی ہم گرین پگڑی باندھتے تھے۔ پھر یہ 18 سال کا گیپ آیا، تو آج الحمدللہ 28 اکتوبر 2018 کو دوبارہ سے گرین پگڑی باندھی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا۔ میں تو کہتا ہوں جناب کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ گرین پگڑی پہن کے اور بریلویوں کی مسجد میں سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا خاموش تبلیغ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا، سر تسی کون ہو؟ اور اس سے بڑا مزہ آئے گا کہ آپ لال رومال والوں کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گرین پگڑی میں رفع الیدین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ پھر تو اس سے بھی زیادہ مزیدار بات ہو جائے گی۔ تو مزے ہی مزے ہیں، فرقوں سے نکلیں تو مزے ہی مزے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں جو یعنی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں، اور نہ ہم بابی ہیں، یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی، بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے۔ ہم علمی کتابی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بابے نہیں چھوڑے، کتابیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت، یا کتاب اللہ اور اہل بیت جو صحیح مسلم میں آیا۔ اہل بیت کا احترام کرنا ہے، کتاب اللہ کو پکڑنا ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا چونکہ سارا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، یعنی یہ آلموسٹ 1994 کے اراؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے۔ ہمارے جیلم شہر میں بریلوی اکثریت میں، تو بریلویوں کے جتنے جلوس ہیں نا، وہ جس چوک میں جمع ہوتے ہیں نا، اور وہاں پہ مرکزی پروگرام ہوتا ہے، اس چوک کا نام ہے اہل حدیث چوک۔ چوک اہل حدیث ہے اور وہاں میلاد کا مرکزی پروگرام ہوتا ہے۔ تو 1994 میں ایک قرارداد بریلوی علماء کی طرف سے سامنے آئی کہ چونکہ ہم یہاں پہ میلاد کرتے ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہماری مسجدیں زیادہ ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، تو اس اہل حدیث چوک کا نام جو ہے نا میلاد چوک ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ قرارداد جب سامنے آئی نا، تو جو سپریم سنی علماء کونسل کے چیئرمین اور صدر تھے نا،
عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یعنی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں، جینٹل مین تھے، سچائی قبول کرنے والے تھے. گجرات شہر سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا، اور یہ پیر افضل قادری صاحب جو ہے نا وہ ان کے ریلیٹیوز میں سے ہیں، مراڑیاں والے جو ہیں. تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا جناب اس چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے، میلاد چوک نہیں. تو لوگوں نے پوچھا جناب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میلاد چوک تو دنیا میں ہزاروں ہیں جہاں پہ میلاد ہو رہے ہیں، اہل حدیث چوک تو ایک ہی ہے جہاں پہ میلاد بھی ہو رہا ہے. تو سر یہ گرین پگڑیوں والے تو ہزاروں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی بات اپنے زوم میں کر رہے ہوں گے، جو کچھ ان کے اپنے بزرگوں نے سکھایا، لیکن یہ والی گرین پگڑی تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے بندے کی ہے نا کہ جو فرقوں سے ہٹ کے سچی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا. الحمدللہ. تو اس لیے میں نے یعنی گرین پگڑی باندھی اس محفل میلاد کے اندر. چلیں اس پگڑی کی وجہ سے کوئی بات کنوے ہو جاتی کسی تک تو وہ بات یعنی قبول کر لے، سچائی کو قبول کرے. باقی گرین لباس جو ہے نا جی یہ تو جنتیوں کا لباس ہے، اللہ کا فیورٹ کلر بھی ہے. یہ آج سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیا، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں. یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے نا، جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر، وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا، گرین کلر ہی ہے. اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی. یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، جس طرح ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کیٹی کی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جو ہیں نا ان کے موٹے یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے، سبز کلر کے، اور ان کی جو تہمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، یعنی وہ پردے کے لیے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشہ نہ آئے. یعنی جنتیوں کا لباس ہے جی گرین لباس. باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فزیکلی پہنا. اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، 3 مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں. اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ صحابی کہتے ہیں ابی رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، ایک تہمد اور ایک اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا. کبھی کبھار آپ کرتا بھی پہنتے تھے تہمد کے ساتھ، ادروائز تہمد اور اوپر بھی ایک چادر. تو گرین تہمد اور گرین چادر، یہ 2 چادروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا. پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے. تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے. باقی رہا یہ کالا لباس، تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا گیا سیدہ اسما بنت ابی بکر نے. ایک کرتا نبی علیہ السلام کا نکالا، کسروانی تیالسی کرتا، کالا جبہ تھا وہ، جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یہاں پر بھی یہاں پر بھی. 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اسما نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے کسروانی تیالسی. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی کرتا، وہ کالا کرتا ہوتا تھا. جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی، نہ یلو کلر کی، بلکہ کیا آئے گی؟ ریڈ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر میں لال رومال کہوں تو ایک خاص رومال آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کسروانی تیالسی کرتا یعنی کالا کرتا. تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر عائشہ کے پاس آیا. عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، فوت ہو گئیں.
تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتا لے لیا، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، اس کا تبرک۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی، کالی کملی کہتے ہیں جس کو، صحیح مسلم میں حدیث 6261 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، وہ پنجتن پاک والی حدیث، حدیث قصہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں، ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر چادر میں پانچوں نیچے آئے، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ منظر جو ہے ان پانچ کے علاوہ صرف اما عائشہ نے دیکھا ہے، اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کی اما عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے تھے، وہ کالی کملی والی نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے، فلاں کا، ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دی ہے جی، نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے، نہ گرین پگڑی جو ہے وہ بریلویوں کی نشانی ہے، یہ سب کی سب چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پہنتا ہے تو الحمدللہ۔ آج میں نے پریکٹیکلی سنی شیعہ اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں۔ یہ دیکھیں نا جی، لوگوں کو غصہ آتا ہے گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم شعر پڑھتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اچھا علی بھائی، اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا مغالطہ اکثر ہے کہ کالا لباس کیا جہنمیوں کا لباس ہے؟ یہ اکثر یہ بھی جھوٹ ہے جی، نبی علیہ السلام کا لباس ہے، تو مغالطے ختم ہو گئے نا جی، قرآن و حدیث میں کوئی نہیں جی کہیں ایسی بات نہیں۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے کلر کی پگڑی پہننا ثابت ہے؟ کیا گرین کلر ثابت ہے پگڑی کے طور پر؟ گرین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، لباس تو ثابت ہے، جب لباس ثابت ہو گیا تو آپ پگڑی بھی پہن لیں، بے شک کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے، کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا یا بلیک تھا یا ریڈ تھا یا سفید تھا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناتے ہیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا، سرخ کرتا پہنا۔ تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی، اسی سرخ کرتے کی وجہ سے اگر کوئی سرخ پگڑی باندھ لیتا ہے، سرخ رومال رکھ لیتا ہے تو ہم جائز کہتے ہیں اسے، ہم کہتے ہیں پگڑی باندھنا۔ دیکھیں دو الگ سنتیں، ایک ہے پگڑی باندھنا، پگڑی فی نفسی ایک الگ سے سنت ہے، اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ریڈ پگڑی باندھ لیتا ہے، بلو باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کلر پہ آئے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نقل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، نمبر 1 بلیک کلر جو کثرت کے ساتھ ہے، اور دوسرا وائٹ۔ باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو عام کپڑے بھی پہن رہے ہیں یہ کلر بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن کی ممانعت نہیں وہ ثابت ہے۔ زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی باندھ لیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے، تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی، آلموسٹ مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یعنی جواز کی حد تک موجود ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر بے شمار احادیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر۔ ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکر اسامہ والا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، تو یہ بخاری میں ہے، اس میں بلیک پگڑی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعے کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے بھی نکالے ہوئے تھے۔ یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے۔ اس طریقے سے سفید پگڑی کا تو بڑی مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے، یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟
تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی ان کو, تاکہ امن کا نشان وائٹ. اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے, اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو, یہ خوبصورت نظر آتی ہے. یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے, صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو, اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے, لمبا بھی ہو سکتا ہے, بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے. یعنی اگر اب یہ میں اتنا اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹھ کے نیچے آ جائے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا. تو یہ سارے کلر ثابت ہو گئے, بلیک بھی ثابت ہو گیا, وائٹ بھی ثابت ہو گیا, ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں. تو پگڑی باندھنا ایک الگ سے سنت ہے, اس کا کلر ہونا الگ سے سنت ہے. جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ دو سنتوں پہ عمل کر رہا ہے, لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا, اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے, تو آپ علیہ السلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے. آپ اگر منع کر دیتے پھر الگ چیز تھی. تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی, بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے. تو ہم اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے. ہمیں تو جھگڑا یہ تھا کہ کاپی رائٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے, وہ ختم ہو گیا تو ہم نے بھی پہن لیا. آج کاپی رائٹس ختم ہو گئے, یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بن جائے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, بعض دیوبند اور اہل حدیث علماء گرین امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ دجال کے 70,000 ساتھی بھی گرین پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بے ایمانی کرتے ہیں نا جی, کہاں سے صحیح بات ہے؟ صحیح مسلم آپ خود اٹھا کے دجال والا چیپٹر پڑھ لیں, اس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں تو یہودی کے الفاظ ہیں. تو میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا, خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں, یہ یہودیوں کا لفظ موجود ہے, آپ کیوں فٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اوپر؟ اور یہ جھوٹ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا, دعوت اسلامی والوں نے تو سبز پگڑی اتار دی, اب انہوں نے فری کر دیا, تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کو تو 70 بھی بڑی مشکل سے ملیں گے. وہ تو اب ایسے ایسے کلر پہن رہے ہیں کہ وہ جناب بندہ حیران ہے کہ نکالے کہاں سے ہیں وہ کلر. تو وہ بات جعلی نکل آئی نا. یہ اصل میں شرح السنہ میں ایک روایت ہے جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے, لیکن وہ روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہے, ضعیف جدا, انتہائی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے. ابو ہارون اس میں راوی ہے متروک, جس سے حدیثیں ترک کر دی گئی. اس میں صرف اتنے الفاظ تھے کہ میرے امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. انہوں نے وہ لوگ والی حدیث پکڑ کے اہل حدیث اور دیوبند نے پکڑ کے بریلویوں پہ لگا دی, حالانکہ مسلم شریف میں اس کی ایکسپلینیشن موجود تھی کہ وہ یہودی ہوں گے. اور یہ روایت شرح السنہ کی مشکات میں شیخ زبیر علی صاحب نے, شیخ البانی نے, دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جعلی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے ہے, اور اس میں مسلمان کے تو الفاظ بھی نہیں ہیں, وہ روایت ہی جعلی تھی. بلکہ شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا یہ حدیث مخالفت کرتی ہے مسلم شریف کی حدیث کی. شیخ زبیر صاحب نے بڑی جرت کی ہے کہ خام خواہ آپ فٹ نہ کریں. تو میرا ایک کلپ اس کے اوپر آلریڈی ریکارڈڈ ہے, کئی سال پہلے, وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل علمی خیانت ہے اس طریقے سے کسی کے اوپر حدیثیں فٹ کرنا. جس طرح ہمارے سنی شیعہ کے اوپر وہ کالے لباس کے اوپر وہ جھوٹی روایتیں بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ سنت لباس ہے, میں نے بتایا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بریلویوں کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو. علی بھی, کیا گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے سبز رنگ کا عمامہ باندھنا افضل ہے, جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاس پر بھی احترام نہیں چلتے؟ جی, وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاس کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی بے ادبی ہو جائے گی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاس اللہ نے اگائی ہے نا, شیطان نے تو نہیں اگائی. اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویے رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے؟ کالا. اور آپ کی جوتیوں کا تلوا, آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفید بھی بنا دیں تو گاڑیوں کے ٹائر, آپ کی جرابیں, تو سر آپ کیا کریں گے؟ پھر زندگی تو نہیں گزار سکتے. یہ ان کے خود ساختہ رویے ہیں, ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر, اسے یعنی محبت کا نام دینا. یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان, مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین
وہ تو زیادہ حقدار تھے یہ ادب کرنے کے. بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی اگر قالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر, اور صحابہ کرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑھی. ابو داؤد میں موجود ہے. اور ایک دفعہ آپ نے جوتیاں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی, تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھرتے تھے. تو ان کو عشق نہیں تھا, یعنی خود ساختہ رویے انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں. کنکر چپ جاتا ہے, کانٹے چپ جاتے ہیں, گرم زمین ہوتی ہے, محبت یہ کہ آپ فالو کریں. تو اس طریقے سے یعنی وہ گرین پگڑی کی نسبت گنبد خضرا سے تو رکھنا بیوقوفی ہے, اس لیے کہ گنبد خضرا نہ تو نبی علیہ السلام نے بنوایا, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ گنبد خضرا نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا 668 ہجری میں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری, اور امام رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں 1340 ہجری میں. یہ سفر کے مہینے کی 25 تاریخ آنے والی ہے نا, تو 100واں عرس منایا جائے گا امام رضا بریلوی صاحب کا. 1340 ہجری 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے بھی مانا ہے کہ 650 سال تک گنبد نہیں رکھا گیا. ٹیکنالوجی موجود تھی آل امیہ کے دور میں, عبد الملک بن مروان کے دور میں, جب ہزاروں نہیں تو سینکڑوں صحابہ تو موجود تھے. ڈوم آف دا راک رکھا گیا جہاں سے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج کے اوپر, وہ یروشلم میں جو گولڈن ڈوم ہے, ڈوم آف دا راک, قبۃ الصخرہ جسے کہا جاتا ہے. اتنا بہترین گنبد ہے, تو وہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے. ان کو پتا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پہ بھی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, احمد رضا بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچی ہے اور ایک بالشت ہے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالش سے اوپر نہیں کرنی, کیونکہ نبی علیہ السلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے. خود نبی علیہ السلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے 1390 نمبر اثر ہے. سفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام, ابو بکر, عمر کی قبریں دیکھی ہیں, وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں, اونٹ کی کوہان جتنی, وہ ایک بالش تھی, یعنی 9 انچ بنتی ہے, آلموسٹ 1 فٹ سے بھی کم. احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں, نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں, چھوٹی ہے. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں گنبد رکھا ہی نہیں گیا, لہٰذا اس کی نسبت لینا کیا ہوا, یہ تو بعد میں رکھا گیا. اس کو نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں ہے. بعد میں آپ جو مرضی نسبتیں, آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے تو وہ کر سکتی ہے, ریڈ کر دے تو کر سکتی ہے, بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ. یہ تو آلموسٹ آج سے 200-250 سال پہلے سلطنت عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا. یعنی یہ خوبصورت ہے, پسندیدہ کلر ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں بھی یعنی وہ گرین کلر جو ہے نا وہ سب سے پسندیدہ ہے. باقی تو ہم یعنی گنبد تو یہ لکڑی کا, یہ حجرہ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے, یہ تو علیحدہ سے بنا کے رکھا گیا ہے. آپ علیہ السلام کے نے نہ یہ مزار بنوایا, نہ یعنی بعد کے لوگوں نے, وہ تو آلریڈی حجرہ عائشہ کی چھت موجود تھی, اس کے اوپر لا کے لکڑی کا گنبد یہ رکھا گیا. اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں حدیث ہے, مشکات میں بھی کتاب اللباس میں, کہ نبی علیہ السلام گرین کلر کی آپ نے تہمد اور اوپر چادر لی, آپ کا پسندیدہ کلر ہے. اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنتیوں کا لباس سبز ہے. تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے. گنبد خضرا سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ گنبد خضرا کی نسبت یہ بعد کی بنائی گئی ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے. باقی گنبد خضرا پہ میرا کلپ آلموسٹ 7-8 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. سعودی مفتی کا گنبد خضرا پر فتویٰ, تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلخ بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا. علی بھائی, آپ امامہ کٹ والا کیوں باندھتے ہیں, گول کیوں نہیں باندھتے؟ کیونکہ اس سے تو سکھ حضرات کا جو امامہ وہ بھی تقریباً سیم اسی طرح کا ہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ باندھتے ہیں. سیم اس طرح کا نہیں ہوتا سر. سکھوں کا امامہ ذرا آپ غور سے دیکھیں. پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ سکھوں کے امامے میں کان ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سر میں نے سوال کیتا ہے, نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب ہے. کان ڈھانپے ہوتے ہیں, ہمارے کان باہر ہوتے ہیں. نمبر 2, سکھ شملہ نہیں چھوڑتے, اور میں نے حدیث سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے شملہ چھوڑنے کا حکم فرمایا. یہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے. باقی رہ گیا کٹ والا مسئلہ. یہ ایک چھوٹی سی ریزیمنس اگر لیں گے تو میں کل کو کہوں گا کہ ہندو جو ہے گنگا پہ جا کے پانی کو متبرک سمجھتے ہیں, آپ زمزم کو سمجھتے ہیں. اتنی ریزیمنس تو موجود ہے نا, کیا اس کی بنیاد پہ آپ زمزم کے پینے کو ہندوؤں والا عمل قرار دے دیں گے؟ یہ کٹ والا اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 اعضاء کے اوپر میں سجدہ کروں. 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں کے پنجے, اور جو ہے وہ ماتھا.
اور آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی یہ دونوں ہڈیاں زمین پہ جمنا ضروری ہیں سجدے میں. جو لوگ گول امامہ باندھتے ہیں نا، وہ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ ماتھا ڈائریکٹ نہیں لگتا نیچے، زیادہ اس چیز کے چانس ہوتے ہیں. اس لیے یہ عملی تواتر سے چل رہا ہے. ایون احمد بریلوی صاحب کی آپ اوریجنل تصویریں پرانی رکھی ہوئی ہیں، اس میں بھی دیکھیں کٹ والا امام ہے. ادھر بھی آپ دیکھیں کئی علماء جو ہیں وہ یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ہی کٹ والا بھی باندھتے ہیں. سندھی ٹوپی بھی تو کٹ والی ہوتی ہے نا، اس کو تو کسی نے کہا یہ سکھوں والی ہے، تو حالانکہ وہ سارے مولویوں نے وہ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. کٹ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے. البتہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ زمین گرم تھی اور صحابہ کا رش تھا، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پشت پہ بھی سجدہ کر رہے تھے، اور جو ڈائریکٹ زمین پہ کرتے تھے وہ اپنے پگڑی کا پیچ آگے لے آیا کرتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ تپش نہ لگے. وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، ویسے ڈائریکٹ یہ ماتھا لگنا چاہیے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پگڑی کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ آپ اپنا یعنی مسا بھی پگڑی کے اوپر فرمایا کرتے تھے، اور مسے کے دوران پگڑی نہیں اتارتے تھے، نہ موزے اتارتے تھے نہ پگڑی. ایک دفعہ یعنی وضو کر کے پہن لیں تو مقیم جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 5 نمازوں تک، اور جو مسافر ہے وہ 15 نمازوں تک، یعنی 3 دن اور 3 رات تک مسا کر سکتا ہے پگڑی پہ بھی. اس طریقے سے عورت نے اگر ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لی ہے تو اس کو دوبارہ حجاب وضو کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر ہی مسا کر لے کافی. یعنی نبی علیہ السلام اتنا پگڑی کا اہتمام اس حوالے سے کیا کرتے. تو یہ کوئی سکھوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا ہی طریقہ ہے، اور اس کو فالو کریں، یعنی خام خواہ فتوے نہ لگائیں. اچھا علی بھائی، جو اگر کوئی گول پگڑی بھی باندھتا ہے، جس طرح شیعہ حضرات ہے وہ تھوڑی سی پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے سجدہ کرنے کے لیے؟ جائز ہے، لیکن یعنی یہ بالوں کا سامنے نکلا ہونا یہ ایک بڑی یعنی معیوب سی چیز ہے، اور اس میں تو یہودیوں کے ساتھ مماثلت والے چانس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی پارلیمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ادھر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، دیکھیں آپ نے کولین ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماتھے کے بال جو ہے نا یہ بھی یعنی شیعہ اور اہل حدیث کے درمیان کامن چیز ہے. اہل حدیث اور شیعہ میں بہت چیزیں کامن ہیں، ننگے سر نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے یہ والا معاملہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث بھی جب ٹوپی پہنتے ہیں تو بال آگے نکالے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں بریلوی نہیں ہوں، مجھے کوئی دیوبندی نہ سمجھ لے. ٹھیک ہوگا. تو یہ نشانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جیسے مونچھیں صاف کرنا ایک خاص یعنی تبلیغ جماعت نے نشانی بنا لی. تو اس طرح ان لوگوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. نشانیوں سے بچنا چاہیے. مجھے دیکھ کے کوئی پہچان سکتا ہے؟ آئے تو ویسے ہی نہیں پہچان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور باتیں سن کے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، کون ہے، کیڑے فرقے دا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. جیڑا کلپ سنو نویں فرقے دا نظر آمدہ ہے. اس لیے کہ جہاں پہ سچائی ہم بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ میں شعر اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جب بھی علمی بات ہوتی ہے نا تو مولویوں کے پاس بڑی گالیاں ہیں، علمی گالیاں موجود ہیں. ہم ان کو ساتھ ساتھ ویکسین کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے دماغ میں بات آئے تو پہلے ہی جناب تہاڈا کام سیدھا ہے. کیونکہ مولویوں نال رہا دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے، دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مولوی کہاں کہاں سے گھس سکتا ہے لوگوں کو وسوسہ دلانے کے لیے. تو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے تو آپ کہہ دیا کریں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو. شالی بھائی، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ویڈیو بنا ہی دیں آپ امامہ باندھنے کے بارے میں، تاکہ ہم بالکل صحیح طریقے سے امامہ باندھنے کا یار یہ مجھے بڑے لوگوں نے پہلے بھی ای میل کیے، میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی، خدا کے لیے آپ شخصیت پرستی اور بت پرستی سے باہر نکلیں، مجھے کو بت نہ بنائے. یعنی ضروری ہے کہ میرے ذریعے سے کسی نے چیزیں سیکھنی ہیں. ہزاروں ویڈیوز دعوت اسلامی والوں کی رکھی ہوئی ہیں، گرین پگڑی والوں کی پگڑی باندھنے کے طریقے کے اوپر، سینکڑوں نہیں سر ہزاروں ہیں. یعنی میں اپنی بنا کے کیوں چڑھاؤں؟ یا تو نا کہ میں کوئی ایسے طریقے سے باندھ رہا ہوں جو باقی نہیں باندھ رہے، وہ آلریڈی اس طریقے سے باندھ رہے ہیں. تو انہی کی ویڈیوز کو فالو کریں. اگر آپ مجھے یعنی میری ویڈیوز کو لے کے چلیں گے تو ایک بہت شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اور میری الحمدللہ شروع سے عادت ہے جس کی جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے میں اس کو اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں. مثلا اگر آپ مجھ سے بات کریں اس حوالے سے کہ جو یعنی کرسچینٹی کے حوالے سے کہ سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، تو میں کبھی لیکچر نہیں دوں گا. میں احمد دیداس صاحب کی طرف ریکمینڈ کروں گا آپ کو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف ریکمینڈ کروں گا. اس طریقے سے ہندوازم اور اس کے اوپر ایکسپرٹیز کی بات ہوگی. اگر یعنی جدید مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں آپ کو یعنی یوسف القرضاوی کی طرف ریفر کروں گا، جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ریفر کروں گا، جن کی جو ایکسپرٹیز ہے. اس طریقے سے پگڑی کے معاملے میں ضروری ہے کہ میں نے پگڑی کی کوئی ویڈیو بنا کے چڑھانی ہے کہ ایسے باندھی جاتی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے.
تو وہ شخصیت پرستی والا بھی یعنی ایک عنصر آتا ہے. میں یعنی ٹوٹلی اس طرح کی چیزیں جس میں شخصیت پرستی انوالو ہونا میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرے یعنی جو ساتھ دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری عادت اس حوالے سے کیا ہے. یعنی بالکل وہ یہ تو اب ویڈیو کی وجہ سے ذرا ڈومیننٹ ہو گیا, ورنہ میں یعنی شروع میں بڑا انٹروورٹ بندہ تھا, اب مجبوراً ایکسٹروورٹ ہونا پڑ گیا, کیونکہ جو دعوت کا کام ہے وہ ایکسٹروورٹ بنے بغیر ہو نہیں سکتا. انبیاء جتنے ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, تو لیکن تنہائی میں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایکسٹروورٹ ہونا مجبوری ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو میں اتنا ایکسٹروورٹ نہیں بننا چاہتا کہ میں پگڑی کی ویڈیو بنا کے چڑھاؤں کہ جی اینج بندی دی ہے. آئے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, بہت لوگوں کے آپ کو طریقے مل رہے ہیں, مجھے جو ہے وہ معذرت رکھیں اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا.